گاؤں کی صبح ہمیشہ دھوپ اور گرد کے ملاپ سے طلوع ہوا کرتی تھی۔ مٹی کے گھروں کے سامنے نیم کا پیڑ، کچھ راستوں پر بھاگتے بچے اور چولہوں سے اٹھتا دھواں۔ بالکل اسی منظر کا حصہ تھا سمیر، ایک کمزور مگر آنکھوں میں خواب لیے 20 سالہ نوجوان۔ اس کے کپڑے دھلے تو ہوتے تھے مگر پرانے، اور ہاتھوں میں محنت کی سختی نمایاں تھی۔ وہ روزانہ فجر کے بعد کھیتوں کی طرف نکلتا، کیونکہ یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ سمیر کا باپ قادر بخش بیمار رہنے لگا تھا۔ سینے کے درد نے اسے محنت کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اور ماں رقیہ بی بی تو پہلے ہی کمزور جسم کی مالک تھی۔ گھر میں آمدنی کا بوجھ بس سمیر کے کندھوں پر تھا۔ گاؤں میں غربت عام تھی، لیکن سمیر کی غربت کچھ زیادہ نمایاں تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ بھوکا رہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی خواہشات اس کی تھالی سے بڑی تھی۔ اماں، میں آج تھوڑا دیر سے آؤں گا۔ مستری یار محمد نے کہا ہے کہ شہر سے اناج کی گڈی لینی ہے، مزدوری الگ ملے گی۔ سمیر نے جوتا پہنتے ہوئے کہا۔ رقیہ بی بی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اپنی جان پر اتنا ظلم نہ کر، سارا دن کھیت پھر مزدوری، تھک جائے گا۔ سمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اماں تھک تو جاتا ہوں، پر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے دن بدلیں۔ اللہ نے چاہا تو محنت رنگ ضرور لائے گی۔ گھر کی چھت کی طرف دیکھ کر رقیہ بی بی کا دل بھر آیا۔ کئی جگہ سے مٹی جھڑ رہی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ سمیر کے خواب بڑے ہیں مگر حالات اسے چھوٹا رکھتے ہیں۔ گاؤں میں ایک شخص تھا، جاوید چودھری، زمیندار، طاقتور اور غرور میں ڈوبا ہوا۔ اس کی زمینیں گاؤں کے آدھے حصے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ جسے چاہتا نوکری دیتا، جسے چاہتا نکال دیتا، اور سمیر سمیت پورا گاؤں اس کی مرضی کا پابند تھا۔ اس صبح جیسے ہی سمیر کھیتوں کی طرف بڑھا، جاوید چودھری کی سفید گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اوئے سمیر! دروازہ کھولتے ہی جاوید نے آواز لگائی۔ سمیر نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جاوید نے چشمہ اتار کر اس کی طرف دیکھا۔ کل کھیت میں پانی وقت پر نہیں چھوڑا گیا، میرے مالٹے کے پودے سوکھ رہے ہیں، یہ تو تیرا کام تھا نا؟ سمیر فوراً گھبرا گیا۔ چودھری صاحب، میں نے تو خود جا کر پانی چھوڑا تھا، شاید اوپر والی نہر سے کسی نے۔ جاوید اس کی بات کاٹتے ہوئے گھرا کر بولا، چپ کر، تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ کھیت کیسے سنبھالتے ہیں؟ سمیر نے سر جھکا لیا۔ معاف کر دے صاحب، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جاوید نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ اگر یہ دوبارہ ہوا تو تجھے کام سے نکال دوں گا، اور پھر یاد رکھنا، پورا گاؤں تجھے کوئی کام نہیں دے گا۔ اس کی گاڑی دھول اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ سمیر کے دل پر جیسے چوٹ سی لگی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی اوقات اس گاؤں میں یہی تھی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، بس تو انصاف کرنے والا ہے۔ دوپہر میں دھوپ تیز ہو جاتی تو سمیر کچھ دیر کے لیے بابا حنیف کی چائے کی دکان پر آ جاتا۔ دکان کے باہر چارپائیاں بچھی ہوتی اور اندر پیلے کپڑوں سے ڈھکا کاؤنٹر۔ چائے کی خوشبو ہر آنے والے کے دل تک اتر جاتی۔ بابا حنیف گاؤں کے ان چند لوگوں میں سے تھا جو سمیر کی محنت کو سراہتے تھے۔ آجا پتر، بیٹھ، تھک گیا ہوگا۔ بابا نے اسے کپ چائے کا تھمایا۔ جزاک اللہ بابا۔ سمیر نے کپ تھاما۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ اچانک پاس کھڑے دو نوجوانوں کی گفتگو ان کے کانوں میں پڑی۔ سنا ہے جاوید چودھری نے سمیر پر الزام لگایا ہے کہ پانی وقت پر نہیں چھوڑا؟ ہاں یار، وہ تو ایک سازش لگتی ہے۔ چودھری چاہتا ہے کہ یہ جگہ خالی ہو تاکہ اس کا بھتیجا کام سنبھالے۔ سمیر نے اپنا سر جھکا لیا، دل جیسے سکڑنے لگا۔ بابا حنیف نے غصے سے کہا، اے اللہ کے بندو، زبان سنبھال کر بات کرو، کسی پر الزام لگانا آسان ہے؟ اللہ کا انصاف دیر ضرور لگاتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ لی، مگر اندر کہیں گہری تکلیف موجود تھی۔ گاؤں میں اکثر نوجوان شہر جا کر چھوٹا موٹا کام کر لیتے تھے، مگر سمیر نے ہمیشہ گاؤں چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہیں کچھ بہتر ملے گا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی زمین لے، اپنا کھیت ہو، اپنے پودے اور اپنا مستقبل۔ مگر خواب اور حقیقت کے درمیان غربت کی اونچی دیوار کھڑی تھی۔ اللہ کرے مجھے کوئی ایسا موقع ملے جس سے گھر سنور جائے۔ سمیر اکثر یہی دعا مانگتا۔ ایک دن شام کے وقت سمیر نہر کنارے چل رہا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور پانی میں لال رنگ بکھر رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، بچاؤ، کوئی ہے؟
وہ فوراً آواز کی سمت بھاگا۔ وہاں جاوید چودھری کی بیٹی عائشہ پانی میں پھنس گئی تھی۔ اس کا پاؤں کیچڑ میں دھنس گیا تھا اور وہ گر کر پانی میں بہنے کے قریب تھی۔ سمیر نے چھلانگ لگائی، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بمشکل اوپر لایا۔ عائشہ خوف سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر شکر گزاری صاف دکھ رہی تھی۔ شکریہ، میں پھسل گئی تھی، اگر آپ نہ ہوتے تو، سمیر نے احترام سے کہا۔ بی بی جی، آپ محفوظ ہیں، یہی کافی ہے۔ عائشہ نے اپنے کپڑے جھاڑے اور کہا، میں اپنے والد کو بتاؤں گی، انہیں جان کر خوشی ہوگی کہ آپ نے مجھے بچایا۔ سمیر گھبرا گیا۔ نہیں بی بی جی، انہیں مت بتائیے گا، وہ سمجھیں گے کہ میں… لیکن عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بات چھپ نہیں سکتی، آپ نے جان بچائی ہے، آپ کا حق ہے کہ اس بات کو سراہا جائے۔ عائشہ چلی گئی، مگر سمیر کے دل میں خوف بڑھ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جاوید الٹا الزام نہ لگا دے کہ اس نے اس کی بیٹی کے قریب آنے کی کوشش کی، اور ہوا بھی یہی۔ اگلے دن صبح ہی صبح جاوید چودھری غصے میں سمیر کے گھر پہنچ گیا۔ پورا گاؤں تماشا دیکھنے لگا۔ اوئے سمیر، تو میری بیٹی کے ساتھ کیوں تھا نہر پر؟ جاوید نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سمیر بوکھلا گیا۔ چودھری صاحب، میں تو بس… وہ پانی میں… چپ کر! میری بیٹی پر نظریں رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ رقیہ بی بی روتے ہوئے بولی، چودھری صاحب، ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس نے جان بچائی ہے۔ جاوید کی آنکھوں میں شک، غصہ اور غرور ایک ساتھ تھا۔ آج کے بعد تو میری زمین پر قدم نہیں رکھے گا، اور اگر میں نے تجھے گاؤں میں بھی دیکھا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سارا گاؤں خاموش ہو گیا۔ سمیر کی محنت، عزت، سب ایک الزام میں دفن ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، مگر وہ جانتا تھا کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اندر گیا، بستر پر بیٹھا اور اپنے رب سے کہا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے میں نے کسی کا حق نہیں مارا، اگر دنیا مجھے ظالم کہے تو کیا ہوا، تو میرا گواہ ہے نا۔ گاؤں میں بات پھیل گئی۔ کسی نے کہا سمیر مجرم ہے، کسی نے کہا بے قصور، مگر کوئی آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا۔ مزدوری بند ہو گئی، کھیتوں کا کام بند، گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے لگا۔ رقیہ بی بی بیمار پڑ گئی۔ قادر بخش ہمت ہارنے لگا۔ سمیر خاموشی سے یہی کہتا رہتا، اللہ کا انصاف ہے، ایک دن ہوگا ضرور، لیکن کب، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ عائشہ نے جب سارا معاملہ سنا تو حیران رہ گئی۔ بابا، سمیر نے میری جان بچائی ہے، آپ الٹا اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ جاوید نے غصے سے کہا، تم سمجھتی نہیں ہو، ایک غریب لڑکا میری بیٹی کے قریب، یہ برداشت نہیں کر سکتا میں۔ عائشہ رو پڑی۔ بابا، حق کو جھٹلانے سے سچ نہیں بدل جاتا۔ مگر جاوید کی انا بہت بڑی تھی۔ اس کی یہی انا ایک دن اس کے دروازے پر دستک دینے والی تھی۔ دوسرے دن شام کو جب سمیر گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک موٹر سائیکل اس کے دروازے کے سامنے رکی۔ اس پر ایک اجنبی آدمی بیٹھا تھا، شہر کی وضاقتہ والا، صاف ستھرا، چشمہ لگائے ہوئے۔ کیا یہ سمیر کا گھر ہے؟ اس نے نابینا لہجے سے پوچھا۔ جی، میں سمیر ہوں۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ میں ندیم خان ہوں، شہر سے آیا ہوں۔ مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ ایماندار اور محنتی ہیں۔ مجھے ایک آدمی چاہیے تھا اپنے گودام کے لیے، کیا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ سمیر حیران رہ گیا۔ مگر آپ کو میری سچائی کا کیسے پتہ چلا؟ ندیم خان نے کہا، ایک دن اللہ کسی کے بارے میں سچ ظاہر کر دیتا ہے، آپ بس یہ بتائیں کب آ سکتے ہیں؟ سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کل ہی آ جاؤں گا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے تاریکی میں ایک جلتی ہوئی شمع رکھ دی تھی۔ اللہ کا انصاف صرف یہی نہیں تھا کہ سمیر کو نیا کام مل گیا، اصل انصاف تو ابھی ہونا تھا، اور وہ لمحہ وہ ایسا تھا کہ پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ سمیر نے اگلے ہی دن صبح سویرے کپڑے بدلے، ایک صاف کرتا پہنا اور شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رقیہ بی بی نے اس کے ہاتھ پر دعائیں رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، سچا بندہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ سمیر نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، دل میں ایک نئی امید تھی، مگر ساتھ ہی گاؤں والوں کی طنزیہ نظریں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ جب وہ گاؤں کے بس اسٹینڈ تک پہنچا تو چند لوگ سرگوشیاں کرتے نظر آئے۔ یہی ہے نا وہ جو چودھری کی بیٹی کے پاس گیا تھا؟ ہاں بھائی، گاؤں سے نکالا ہوا لڑکا اب شہر جا رہا ہے۔
سمیر نے سننے کا ڈھونگ نہ کیا، وہ دل میں اللہ کا نام لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شہر پہنچ کر اس نے ندیم خان کا پتہ دیکھا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ گودام شہر کے کنارے پر تھا، بڑا اور خوب ترتیب دیا ہوا، اندر درجنوں لوگ کام کر رہے تھے۔ ندیم خان نے اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے کہا، آ گیا سمیر، بہت اچھے، میں دیکھ رہا ہوں تم وقت کے بہت بڑے پابند ہو۔ سمیر نے شکر گزاری سے کہا، میں محنت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا سر۔ ندیم نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ سمیر چونکا، کس نے؟ ندیم خان نے مسکرا کر جواب دیا، کسی نے جو تمہاری سچائی جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں موقع ملے تو تم پھول کی طرح کھل اٹھو گے۔ سمیر کے ذہن میں فوراً عائشہ کا خیال آیا، مگر اسے یقین نہیں تھا۔ گودام کا کام سخت تھا، بوری اٹھانا، سامان ترتیب دینا، ٹرک میں لوڈنگ کرنا، مگر سمیر ہر کام ایسے کرتا جیسے سارے گودام کی ذمہ داری اس پر ہو۔ 2 ہی ہفتے میں وہ سب کی نظر میں محنتی، ایماندار اور خوش اخلاق ثابت ہو گیا۔ ایک دن ایک بلال نامی مزدور نے اس سے پوچھا، یار سمیر اتنی محنت کیوں کرتا ہے، تھک نہیں جاتا؟ سمیر نے مسکرا کر جواب دیا، تھکتا ہوں مگر جب ماں کی دعائیں یاد آتی ہیں تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے اپنے رب پر یقین ہے، کوئی میری محنت دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ بلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، قسم سے یار تم جیسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ادھر گاؤں میں صورتحال بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ جاوید چودھری کی بیٹی عائشہ نے کئی بار اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سمیر بے قصور ہے، مگر اس کے باپ کی ضد ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ایک دن عائشہ نے جاوید سے کہا، بابا آپ نے بہت غلط کیا ہے، آپ نے ایک بے قصور کا روزگار چھینا ہے۔ مگر جاوید صاحب نے غرور سے کہا، جو میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور سنو اب اس لڑکے کا نام مت لینا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی، یا اللہ اگر سمیر بے قصور ہے تو خود اس کی مدد فرما، سچ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ شہر میں سمیر کا سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے اور اس دوران ندیم خان نے اسے گودام کا سپروائزر بنا دیا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں عمروں سے کام کرنے والے بھی نہ پہنچ پاتے تھے۔ سارے مزدور اس کے اخلاق، اس کی دیانتداری سے متاثر تھے۔ ندیم خان نے ایک دن اسے اپنے دفتر بلایا، سمیر میں چاہتا ہوں تم کچھ دن میرے ساتھ فیکٹری بھی دیکھو، تمہاری نگاہ بہت صاف ہے، میں چاہتا ہوں کہ مستقبل میں تم اس کام کو سنبھالو۔ سر میں تو بس ایک مزدور ہوں، میں کیسے؟ ندیم ہنس پڑا، یہی تو بات ہے سمیر، مزدور بہترین منتظم بنتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے نیچے والے کیسے رہتے ہیں۔ سمیر نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ گاؤں میں اس دوران ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ جاوید چودھری کی ملکیت والی نہر کی لائن ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کے مالٹے کے باغات پانی میں جمع ہو گئے۔ بارشوں نے معاملہ اور بگاڑ دیا، پودے سوکھنے لگے، پیداوار گر گئی، چاروں طرف ہلچل مچ گئی۔ لوگ کہنے لگے یہ اللہ کا عذاب ہے، جس نے بے قصور پر ظلم کیا آج خود مصیبت میں ہے۔ لیکن جاوید کا غرور ابھی بھی قائم تھا، میں سب ٹھیک کر لوں گا، کسی کی ضرورت نہیں مجھے۔ ایک دن عائشہ نے وہ جگہ دیکھی جہاں وہ نہر میں گری تھی۔ اسے احساس ہوا کہ پاؤں کا پھسلنا ممکن نہیں تھا، کسی نے منصوبہ بندی کے تحت راستے پر پھسلن پیدا کر دی تھی۔ اسے فوراً شک ہوا کہ شاید اس کے چچا یا کزن نے اس جگہ ایسی حرکت کی ہو، کیونکہ جاوید اس زمین کا مالک اسے بنانا چاہتا تھا۔ عائشہ نے اپنے والد کو بتایا، مگر اس نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ میں کہہ چکا ہوں اس معاملے کو یہی ختم کر دو، مگر یہ معاملہ ختم ہونے والا نہ تھا۔ شہر میں ترقی کے باوجود سمیر کے دل میں ایک درد رہتا تھا، گاؤں کی بدنامی، ماں کی بیماری اور بے بنیاد الزام۔ ایک دن اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے فوراً گاؤں جانا پڑا۔ گھر پہنچا تو دیکھا ماں بستر پر نڈال تھی، قادر بخش کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ پتر تو ہمارے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، مگر ہم تیرے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے۔ سمیر نے ان کے ہاتھ تھام لیے، ابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ سب کا حال جانتا ہے۔ اسی شام گاؤں کے کچھ لوگ سمیر سے ملنے آئے۔ ایک نے کہا، بیٹا ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، چودھری نے سب کو ڈرا رکھا تھا۔ دوسرے نے کہا، سنا ہے شہر میں تم نے بڑا نام کمایا ہے، اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ سمیر نے مسکرا کر جواب دیا،
بس دعا کریں کہ اللہ سب کو سچ ظاہر کر دے۔ عائشہ نے آخرکار حقیقت جاننے کی ٹھان لی۔ وہ اس جگہ گئی جہاں حادثہ ہوا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ بی بی جی، آپ وہی تو نہیں جسے ایک دن ایک لڑکے نے پانی سے نکالا تھا؟ ہاں، میں ہی ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا؟ میں نے سب دیکھا تھا۔ وہ جگہ یوں پھسلن والی کبھی نہیں تھی۔ تمہارا کزن ندیم اسی دن ادھر سے گیا تھا اور کیچڑ ڈال کر بھاگ گیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ تم گر جاؤ اور الزام سمیر پر آئے۔ عائشہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ تو یہ سب اس نے کیا؟ اور بابا نے سمیر کو؟ عائشہ کے چہرے پر غصہ، دکھ اور شرمندگی ایک ساتھ ظاہر ہو گئی۔ اگلے دن گاؤں کے چوک میں جاوید چودھری بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ عائشہ تیزی سے وہاں پہنچی۔ بابا، آج آپ کو سب کے سامنے سچ سننا ہوگا۔ پورا گاؤں جمع تھا۔ عائشہ نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حادثہ، کیچڑ، بوڑھی عورت کی گواہی اور سمیر کی بے گناہی۔ گاؤں والوں نے ہنگامہ کر دیا۔ ہم نے بے قصور لڑکے کو دھتکارا۔ چودھری صاحب نے ظلم کیا۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ جاوید کا غرور اب ٹوٹنے لگا تھا، مگر وہ اب بھی انکار پر جمع ہوا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی گواہ لا کر دکھاؤ۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر کہا، میں گواہ ہوں، سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا۔ جاوید کے چہرے پر پسینہ چھوٹ گیا۔ اسی وقت سمیر وہاں آ پہنچا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ گاؤں میں کیا چل رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی لوگ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ سمیر بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی، تم تو بے گناہ تھے۔ سمیر حیران ہو گیا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر نم آنکھوں سے کہا، سمیر تم بے قصور ہو، اللہ نے آج سچ ظاہر کر دیا۔ سمیر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جاوید چودھری شرمندگی سے سر جھکا کر آگے بڑھا۔ سمیر، میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پورا گاؤں خاموش تھا۔ سمیر نے آہستہ سے کہا، چودھری صاحب، میں چھوٹا آدمی ہوں، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی معاف کر دے۔ اس کے بعد جاوید کے باغات میں نقصان بڑھتا گیا۔ اس کے کاروبار پر بحران آنے لگا۔ وہ بے چین ہو گیا۔ ادھر سمیر کی ماں ٹھیک ہو گئی، شہر میں اس کی ترقی جاری تھی۔ ندیم خان نے اسے پارٹنرشپ تک کی پیشکش کر دی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے، دیکھا اللہ کا انصاف، جس نے ظلم سہ کر صبر کیا، اللہ نے اس کے لیے در کھول دیے، اور جس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اصل فیصلہ، اصل پلٹاؤ، اصل مکافات عمل ابھی آنا باقی تھا، اور وہ فیصلہ پورے گاؤں کو بدل دینے والا تھا۔ چودھری صاحب کے لیے دن گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے مالٹے کے باغ تباہ ہو چکے تھے، آمدنی کم ہو گئی، لوگ اس پر اعتماد کھونا شروع ہو گئے۔ وہ جو کل تک غرور میں ڈوبا ہوا تھا، آج اپنی ہی جگہ پر شرمندہ کھڑا تھا، مگر اصل جھٹکا بھی آنا باقی تھا۔ اس دن پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ضلع کے بڑے افسران آ رہے ہیں۔ وجہ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جاوید کے باغات میں پانی بھرنے کی اصل وجہ کسی انسانی غلطی نہیں، بلکہ وہ غیر قانونی دیوار تھی جو جاوید نے برسوں پہلے نہر کا راستہ روک کر بنوائی تھی۔ اب چونکہ برسوں بعد پانی کا بہاؤ بڑھا تو وہ دیوار ٹوٹ گئی، اور سارا نقصان جاوید کے اپنے ہاتھوں سے کیا گیا ظلم بن کر سامنے آ گیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ کا انصاف کبھی چھپتا نہیں، کبھی کبھی اسی ظلم سے انسان خود نقصان اٹھاتا ہے جو وہ دوسروں پر کرتا ہے۔ یہ بات جاوید نے بھی سن لی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، مگر اس لمحے سمیر شہر سے واپس گاؤں پہنچا۔ اسے گاؤں کے حالات کا کچھ پتہ نہ تھا، وہ صرف اپنی ماں کی طبیعت دیکھنے آیا تھا۔ گاؤں والوں نے جیسے ہی سمیر کو دیکھا، اسے بتایا، بیٹا، اللہ تمہیں ترقی دے، تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہیں سرخرو کر دیا۔ سمیر نے حیران ہو کر پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ سب نے مختصراً اسے بتایا کہ آج سچ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور وہ دیوار وہیں کی بنی ہوئی تھی جہاں سے اس کا سب سے پہلا الزام شروع ہوا تھا۔ کوئی اللہ نے وہیں سے انصاف شروع کیا جہاں سے ظلم ہوا تھا۔ اسی وقت جاوید چودھری بھی وہاں پہنچا۔ اس کی صورت بکھری ہوئی تھی اور لہجہ ٹوٹ چکا تھا۔ سمیر، وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں بہت غلط تھا، میرے غرور نے میری سوچ کو اندھا کر دیا تھا، میں نے تم پر الزام لگا کر ظلم کیا، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی اور میں نے تمہیں بے عزت کر دیا۔
جاوید آگے بڑھا اور سب کے سامنے سمیر کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو۔ یہ منظر پورے گاؤں میں پہلی بار سب نے دیکھا تھا، ایک بڑے زمیندار کا غرور یوں زمین بوس ہونا۔ سمیر نے گھبرا کر اسے اٹھایا۔ چودھری صاحب، آپ میرے بڑے ہیں، ایسی حرکت نہ کریں۔ میں نے تو اللہ کے لیے خاموشی سے صبر کیا، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، میں آپ سے کوئی نفرت نہیں رکھتا۔ جاوید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم بڑے انسان ہو سمیر، تم نے مجھے جیت لیا ہے، آج کے بعد یہ گاؤں تمہارا احسان مند ہے۔ عائشہ بھی اسی وقت آ گئی۔ سمیر، میں نے بابا کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے خود سب ظاہر کر دیا۔ اگر میں نے دیر کی تو مجھے معاف کر دینا۔ سمیر نے ادب سے سر جھکا کر کہا، آپ نے سچ کا ساتھ دیا ہے، یہی بہت ہے۔ 2 دن بعد گاؤں کی پنچایت ہوئی جس میں ایک اہم فیصلہ لیا گیا۔ جاوید نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں نے جو ظلم کیا ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے میری 6 کنال زمین سمیر کے نام، اور وہ گودام جس میں اسے کام ملا ہے اس کی آدھی سرمایہ کاری میں کروں گا۔ پورا گاؤں دنگ رہ گیا۔ سمیر نے فوراً انکار کر دیا، نہیں چودھری صاحب، میں آپ کی زمین نہیں لے سکتا۔ جاوید نے کہا، یہ زمین نہیں، یہ میرا کفارہ ہے، اللہ نے مجھے بچایا ہے کہ میں اپنی غلطی کا صدقے دل سے ازالہ کر سکوں۔ علماء اور بزرگوں نے کہا، بیٹا یہ قبول کر لو، اس سے اس کا بھی بوجھ ہلکا ہوگا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد سمیر کی اپنی زمین، اپنا کھیت، اپنا گھر سب بننے لگا۔ اس کے والد کی صحت بھی بہتر ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ اسے مثال کے طور پر پیش کرنے لگے، دیکھو صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ جس پر جھوٹا الزام لگے اگر وہ اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ یوں انصاف کرتا ہے کہ سارا جہان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جاوید چودھری کا غرور ختم ہو چکا تھا، مگر وہ اب واقعی بدل چکا تھا۔ وہ اکثر سمیر کے پاس بیٹھ کر کہتا، تم نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ عائشہ اپنے والد کے اس بدلاؤ پر شکر ادا کرتی تھی، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس دن سے گاؤں میں انصاف، محبت اور سچائی کی ہوا چلنے لگی تھی۔ اور سمیر، اس کی زندگی اس بات کی گواہ بن گئی کہ جو ظلم سہ کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جس تک ظالم کبھی نہیں پہنچ سکتا۔